فیلنگ جو ہوتی ہے یہ بڑی اسٹرانگ چیز ہے. فیلنگ جو ہمیں دوستوں سے ملتی ہے، فیلنگ جو ہمیں ماں باپ سے ملتی ہے، فیلنگ جو ہمیں سگریٹ سے ملتی ہے، تو ہم اس فیلنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے فیلنگ. جبکہ فیلنگ کو دیکھا نہیں جا سکتا، کوئی زیادہ ناپا نہیں جا سکتا. جو گفٹ آپ کسی کو دیتے ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے. کوئی کھانا آپ کھلاتے ہیں تو اس کو بارے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسا ہے. لیکن جو فیلنگ ہے، لیکن لوگ گھروں میں مہمان بلاتے ہیں اور بڑا کچھ کھلاتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے، کیونکہ رشتوں میں کچھ رنجشیں ہوتی ہیں، لیکن کھانا شانا اچھا کھلا دیتے ہیں. کوئی فیلنگ کریٹ نہیں ہوتی. اور کئی لوگ کوئی خاص کھانا کھونا نہیں کھلاتے، بلکہ پوچھ لیتے ہیں کھانا تو نہیں کھاؤ گے تسی؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی کھانا کی کھانا ہے، ویسے گپ شپ کرنے ہیں. تو وہ فیلنگ ایسی کریٹ کر کے بھیجتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ملاقات لوگوں کو کبھی بھولتی نہیں ہے. فیلنگ تو ہم انسانوں کے لیے جو فیلنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور کسی ایڈکٹ کے لیے یہ اور بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس نے ایک سراب جیسی فیلنگ بھی دیکھی ہے. ایک تو حقیقی فیلنگز ہوتی ہیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، اور ایک ڈرگز کی فیلنگ ہوتی ہے جو الوژن ہوتا ہے، جو ڈیلوژن ہوتا ہے، جو گمراہ کن ایگزیجریشن ہوتی ہے اس فیلنگ میں. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ فیلنگ کا ٹریپ کتنا بڑا ہوتا ہوگا کہ جو بات نہیں پھر سننے دیتا. آپ جو مرضی کر لیں تو وہ بات نہیں بندہ سنتا. گھروں میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے بیٹھ کاکا میری گل تے سن، اور وہ پرا تکاتے کہ کہتے جا پر. کیونکہ فیلنگ جو ہے ڈرگز کے اندر جو ہوتی ہیں، جس کی خاطر وہ ڈرگز کرتے ہیں، فالس فیلنگز جو کہ سچ میں مبنی نہیں ہوتی، لیکن ان کی امپیکٹ دیکھیں آپ کے کس قدر وہ پیچھے لگا لیتی ہیں فیلنگز. تو الٹیمیٹلی جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ٹارگٹ یور موڈ، تو کیا کہتا ہوں کہ اپنی فیلنگ کا خیال رکھو، کیونکہ کہیں آپ کے بس میں ہے اپنی فیلنگ کا کچھ خیال رکھنا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آلویز ٹارگٹ یور موڈ، کہ موڈ نہ کہیں خراب ہو جائے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، پنیر کی طرح سنبھال کے رکھنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سمپل بات کہ اگر آپ اپنی فیلنگ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سو جائیں. 9 بجے اگر آپ میں سے کوئی سونا شروع کر دے، اس کو کوئی کریونگ نہیں ہوگی، اس کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوگی، اس کو کوئی غصہ ریج نہیں ہوگا، اور سویرے اٹھیں گے آپ تو آپ کو ایک نئی دنیا محسوس ہوگی. صبح کی بات کچھ اور ہے، اور 3 بجے کو صبح سمجھنے کی بات کچھ اور ہے. ہمارے تو نوجوان زیادہ تر 3 بجے کو صبح سمجھتے ہیں، سپہر 3 بجے. صرف تھوڑی سی ایک ٹوسٹ کر لیں کہ سویرے 5 بجے اٹھ جائیں، 6 بجے اٹھ جائیں، چلے حد 7 بجے اٹھ جائیں، نہیں تو 8 بجے اٹھ جائیں. 3 بجے تو کوئی ٹائم نہیں ہے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ رات 4 بجے لاہور میں جو رائڈرز ہوتے ہیں وہ کھانے لے کے بھاگے پھرے ہوتے ہیں 4 بجے، اور رستے رستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیڑے کار چاہے کھانا دینے. اور اس وقت لوگ کھانا کھاتے ہیں، ساری ساری رات جاگتے ہیں، پھر صبح سو جاتے ہیں. کام کا کوئی پتہ نہیں، آرام کا کوئی پتہ نہیں. تو ان حالات میں موڈ خراب ہوتا ہے. آپ یاد رکھیے کہ غلط ٹائم پہ سونا یعنی بہت لیٹ، صبح 5 بجے، اور ٹائم پہ اٹھنا یعنی شام 3 بجے، اس سے اور جو سارے نقصانات ہیں، جو آڈ لگتا ہے، جو غلط لگتا ہے، اس کو چھوڑ دیں. کہ جو چیز آپ کو بہت عزیز ہے، فیلنگ، وہ بہت خراب ہوتی ہے. 3 بجے اٹھ کے آپ دن کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ ناشتہ کہیں گے اس کو یا کھانا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے، اور اتنی دیر میں جب آپ تھوڑا ہوش میں آتے ہیں تو پھر شام ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ ڈائرنل ویریشن جو ہے انسان کی، کہ صبح جلدی اٹھنا اور پھر رات کو جلدی سونا یا وائس ورسا، اس ڈائرنل ویریشن میں ہمارے موڈ کا راز چھپا ہوا ہے. دوسری بات ہے واک، کہ اگر آپ واک کرتے ہیں تو انگزائٹی تو نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہائی بھی فیل ہو اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو. پھر یہ کہ خام خواہ دائیں بائیں کل کل نہ ڈالیں، ہوا سے لڑائیاں نہ کریں.
ان لوگوں سے لڑائیاں تو بالکل نہ کریں جو آپ کی زندگی میں بہت مدد کر سکتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں. ان لوگوں سے لڑائیاں نہ کریں جو آپ کو مشکل وقت میں کبھی بھی نہیں چھوڑتے، جیسے باپ، جیسے والد. اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کے ساتھ لڑائی ڈال دینا. لیکن وہ بہت سارے لوگ ہیں جو لال بتی کاٹتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے کاٹتے ہیں، یہ گئے وہ بس. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح ہی کرنا چاہیے؟ آپ رولز کے ساتھ چلتے ہیں، ایکسیپشن کے ساتھ نہیں چلتے. خام خواہ ایک ایسے ملک سے یا ایک ایسے بندے سے دشمنی ڈالنا جو آپ کی زندگی میں بڑے کام آ سکتا ہے، والد سے زیادہ کام کی چیز کوئی نہیں ہے. ماں بھی اس کے بعد آتی ہے میرے خیال میں. والد پہلے نمبر پہ آتا ہے، جو کہ خالی پیار نہیں کرتا، آپ کے لیے وہ ریاضت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے. لوگ ایکسٹرا جابز کرتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. وہ کہتے ہیں یہ جاب میں نے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کیا. اور بچہ بعد میں چاہے یاد بھی نہ رکھے کہ میری کامیابی میں پیچھے کون ہے. تو تھوڑا دیکھ تو لینا چاہیے کہ کوئی اگر فائدہ مند آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے تو اس سے ذرا تعلقات اچھے بنا کے رکھ لیں. اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی بھی ہو، جذباتی کوتاہی، یا اس کو بات کرنی نہیں آتی، یا وہ غصے میں آ جاتا ہے باپ. آج کل مارکیٹ میں ابے ٹھیک نہیں آ رہے زیادہ، لیکن گزارا کرے، جو بھی اویلیبل ہے گزارا کرے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.